السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور چھوٹی سی شارٹ سٹوری۔ یہ سٹوری ہے بہت پیاری سی، لیکن شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز، شارٹ سٹوریز یا شارٹ ویڈیوز کیسے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولا کریں، اس سے بہت سپورٹ ملتی ہے رائٹرز کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی شارٹ سٹوری ہے، بس ایک ہی ایپیسوڈ اس کا ہوگا اور فنشڈ۔ تو یہ بھی لکھا ہے سلما خان نے، ماشاءاللہ سے بہت اسپیڈ لکھنے لگ گئی ہے۔ تو چلے دیکھتے ہیں اس نے کیا لکھا ہے، اور اس کہانی کا نام انہوں نے دیا ہے درندہ نما انسان۔ سو چیک کرتے ہیں کہ درندہ آخر اس کہانی میں کرتا کیا ہے۔ درندہ نما انسان شارٹ ناول بائی سلما خان۔ خدا کے لیے ہمیں بچا لے، وہ بدماش آج پھر سے ہمارے گھر میں گھس آیا ہے۔ ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہم تو تنگ آ گئے ہیں اس سے۔ ہر بار کی طرح محلے کی عورتیں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں تھیں۔ محلے کے باثر گھروں میں ایک گھر عابد صاحب لوگوں کا بھی تھا۔ ان کا رعب اور دبدبہ پورے محلے میں چلتا تھا، اور وہ پولیٹیشین بننے کا ارادہ رکھتے تھے، اس لیے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اور اسی بات کا فائدہ ان کے عیاش بیٹے راحل عابد نے اٹھایا تھا۔ وہ روز رات کو نشہ کر کے کسی کے بھی دروازے پر جا کر بیٹھ جاتا تھا، اور پھر زبردستی دروازہ کھلوا کر گھر میں گھس کے عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتا تھا۔ محلے والوں نے کئی بار اس کی شکایت اس کے گھر میں لگائی، مگر وہ سنتا کہاں تھا۔ اس کی ماں نے اسے سر پر چڑھا کر رکھا تھا۔ محلے میں کوئی عورت محفوظ نہیں تھی۔ کئی لوگ تو اپنا گھر چھوڑ کر یہ محلہ چھوڑ کر بھی چلے گئے تھے، اور جو لوگ اتنی حیثیت نہیں رکھتے تھے کہ دوسرا گھر لے سکے، مجبوری میں راحل عابد کی بدتمیزی سہ رہے تھے۔ عابد صاحب کی بیوی نے تو ان کے معاملات نہ ماننے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا، کیونکہ عابد صاحب نے روشن بیگم کے علاوہ ایک اور شادی کی تھی، جس کا جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا تھا۔ وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ روشن ایک مغرور عورت ہے، اور آسیہ ان کی پرانی محبت تھی۔ گھر والوں نے زبردستی ان کی شادی روشن سے تو کروا دی تھی، مگر وہ کبھی آسیہ بیگم کو دل سے نہیں نکال پائے، اور پھر جب آسیہ بیگم کے ماں باپ کی ڈیتھ ہوئی، جب وہ بے سہارا ہو گئی، تو اس بھری دنیا میں وہ ان کا سہارا بنے اور ان سے شادی کر لی۔ روشن بیگم نے تب سے قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ کبھی عابد صاحب کی کوئی بات نہیں مانے گی۔ وہ اپنے بیٹے کو سر پر چڑھا کر اسے کھلی چھوٹ دے کر بیٹھی تھی۔ جب بھی کوئی شکایت لے آتا تو وہ عابد صاحب تک وہ بات پہنچنے ہی نہیں دیتی تھی، بلکہ لڑائی جھگڑا کر کے الٹا ان پر ہی بھڑک کر انہیں یہاں سے بھگا دیتی تھی۔ عابد صاحب اچھے سے اپنے بیٹے اور بیوی کی حرکتوں سے واقف تھے۔ انہوں نے کبھی بھی آسیہ بیگم کو ان لوگوں سے نہیں ملوایا تھا۔ جب راحل چھوٹا تھا تو آسیہ بیگم نے اسے دیکھا تھا، مگر اس کی ماں نے اس کے اندر اتنا زہر بھر دیا تھا کہ وہ آسیہ بیگم سے بدتمیزی کرنے لگا، جس پر عابد صاحب نے اسے تھپڑ مارا تھا، اور اس دن کے بعد راحل کے اندر نفرت اور بڑھ گئی تھی۔ اس کا روز کا یہی معمول تھا، نشہ کر کے آتا اور روز کسی نہ کسی لڑکی کو پکڑ کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا۔ کئی لڑکیاں تو اس کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھی۔ پولیس میں جانے کی کسی کی ہمت نہیں تھی۔ اگر کوئی پولیس میں چلے جائے تو اسے 2 دن بھی پولیس جیل میں نہیں رکھ پاتی تھی، کیونکہ اسے چھڑوا لیا جاتا تھا۔ عابد صاحب خود پریشان تھے اپنے بیٹے کی ان حرکتوں سے، مگر وہ کیا کرتے، وہ چپ ہی رہی۔ وہ زیادہ تر شہر سے باہر رہتے تھے، کیونکہ ان کو کافی کام ہوا کرتا تھا۔ حور، میرا بیٹا کیا کر رہی ہو؟ آسیہ بیگم نے محبت سے اپنی 19 سالہ بیٹی حورین کو چھت پہ کبوتروں سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگی، امی دیکھیے نا، یہ کبوتر میری بات سن رہا ہے۔ یہ جانور ہماری بات سنتے ہیں۔ مجھے تو لوگوں سے زیادہ ان جانوروں پر بھروسہ ہے، وہ لوگوں کی طرح دھوکے نہیں دیتے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، وہ بہت حسین تھی۔ آسیہ بیگم نے اس سے بہت محنت سے پالا تھا، اس کی بہت حفاظت کی تھی۔ وہ ماں بیٹی دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی تھی۔ عابد صاحب بھی اور بہت کم چکر لگاتے تھے، مگر وہ دونوں ماں بیٹیاں اسی چیز میں خوش تھی کہ وہ یہاں آئے ہیں۔ اچانک سے آسیہ بیگم کا فون بجنے لگا تو وہ حور کو وہیں چھوڑ کر نیچے فون اٹھانے چلی گئی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آسیہ بیگم نے سلام کیا تو سامنے سے عابد صاحب نے سلام کا جواب دیا۔ جی عابد، کیسے ہیں آپ؟ وہ ان کا حال دریافت کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آسیہ، بات سنو۔ وہ گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ان کی گھبراہٹ کی وجہ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی، مگر وہ پریشان ضرور ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے عابد؟ تو پریشان ہو کر پوچھ رہی تھی۔ تو سامنے سے کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر وہ بولے،
میں یہاں دوسرے شہر آیا ہوں، مگر یہاں پر کچھ مسئلہ بن گیا ہے۔ ہماری گاڑی پہ فائرنگ ہوئی تھی، میں نے بہت مشکل سے اپنی زندگی بچائی ہے۔ یا اللہ خیر، عابد آپ ٹھیک تو ہے نا؟ تو حقیقت میں پریشان ہو گئی تھی۔ دیکھو آسیہ، مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں سے گھر آ پاؤں گا یا نہیں، مگر میں نے اپنے محلے کا ایک گھر تمہارے اور حور کے نام کر دیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اگر میرا پتہ چل گیا ہے تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ تم دونوں مجھے بہت عزیز ہو، وہ ضرور تم لوگوں پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے تم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو جاؤ، کیونکہ وہاں پر ان لوگوں کو کوئی شک نہیں ہوگا۔ وہ پریشان ہو کر کہہ رہے تھے اور آسیہ بیگم ان کی پریشانی سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ حور کا تو بالکل ہی دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، کیونکہ یہاں پر اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ وہ اس گھر کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی، مگر مجبوری تھی، اس کے بابا کا حکم تھا اور وہ کبھی بھی اپنے بابا کا کوئی حکم نہیں ڈالتی تھی۔ ان کو 2 دن ہو چکے تھے اس گھر میں شفٹ ہوئے، مگر عابد صاحب کی کوئی کال وغیرہ کچھ نہیں آئی تھی۔ بہت پریشان ہو گئی تھی، اور دوسری طرف ان کی پہلی بیوی اور بیٹا، ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ مزے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے کوئی انڈین ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی، تو بیٹا کسی لڑکی کے ساتھ میٹھی محبت بھری باتوں میں مصروف تھا۔ آسیہ بیگم نے حور کو گھر پہ بیٹھنے کا کہا اور خود بینک جانے کے لیے نکل گئی تھی، کیونکہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے اور بینک میں پیسے تھے، انہیں نکالنے تھے خود جا کر۔ انہوں نے حور کو کہہ دیا تھا کہ وہ دروازہ بند کر لے۔ حور بھی ان کی بات سمجھتے ہوئے دروازہ بند کر کے اب چادر لپیٹ کر مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئی، اس کا دوپٹہ اسی طریقے سے نماز کے سٹائل میں بندھا ہوا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی ماں واپس آ گئی ہے، اس لیے وہ بغیر پوچھے دروازہ کھولنے لگی، مگر سامنے ایک لڑکے کو نشے میں دھت دیکھا تو وہ ایک دم گھبرا کر دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس لڑکے کی نظر جب اس لڑکی پہ گئی تو وہ وہیں ٹھہر گیا۔ آج تک اس نے کئی لڑکیوں کو دیکھا تھا، مگر وہ لڑکی سب لڑکیوں پر بھاری تھی۔ ایک نازک، ایک کم عمر خوبصورت لڑکی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اندر آ چکا تھا اور گھبراتے ہوئے چیخنا چاہتی تھی جب راحل نے اس کے منہ پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ ہائے ہائے، یہ پری ہمارے محلے میں کہاں سے اتری ہے؟ میں بھی سوچوں اتنی خوبصورت لڑکی تو کوئی تھی ہی نہیں۔ شاید تجھے بھی انتظار تھا میرا، تبھی تو دروازے پہ تالا نہیں تھا۔ محلے کے لوگوں کو اس کا اتنا خوف ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر کے باہر تالا لگا دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اندر نہ آ پائے۔ کبھی کبھار تو وہ جب دیکھتا تھا کہ سب کے گھر کے باہر تالا لگا ہے تو وہ تالا توڑ بھی دیتا تھا، مگر اب وہ چلتے چلتے ایک گھر تک پہنچا تھا جہاں پر تالا نہیں تھا۔ اس نے ایک بار ہی بجایا تھا اور حور نے دروازہ کھول دیا تھا۔ اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ حور نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور اس کے سامنے روتے ہوئے دہائیاں دینے لگی۔ دیکھیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، خدا کے لیے چھوڑ دے۔ وہ اس سے بھیک مانگ رہی تھی، اپنی عزت کی حفاظت کی بھیک، مگر وہ تو نشے میں سب کچھ ہی بھول گیا تھا۔ وہ ایک ہی وار میں اس پر حاوی ہوا تھا اور چلاتی رہ گئی تھی، مگر کوئی نہ آیا۔ آس پاس کے گھر والوں نے اس کی آوازیں سنی تھی، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جا کے اس لڑکی کی عزت کی حفاظت کرے۔ وہ روتی رہی، وہ سسکتی رہی، مگر کوئی نہ آیا۔ آسیہ بیگم جو اتنی دیر سے ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھی، بہت مشکلوں سے گھر پہنچی تھی۔ گھڑی 10 بجا رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے پریشان بھی تھی کہ وہ اکیلے نہیں رہ پاتی تھی۔ اسے اکیلے رہنے کی عادت نہیں تھی، مگر انہوں نے مجبوری میں اسے اکیلا چھوڑا تھا۔ مگر جیسے وہ گھر کے دروازے پر پہنچی، اپنے گھر کے دروازے پر انہوں نے رش دیکھی تھی، ان کے دل میں برے خیالات آنے لگے۔ وہ سب کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھی تو دروازہ کھلا تھا۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ ابھی وہ کمرے کی طرف جاتی کہ کسی کی سسکی کی آواز نے ان کا دل دہلا دیا۔ حور! وہ حور کا نام لیتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو وہ وہیں ٹھہر گئی۔ سامنے جو قیامت برپا ہو چکی تھی وہ دیکھ کر آسیہ بیگم ہلنے سے قاصر تھی۔ حور! حور! وہ اپنی بیٹی کو پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تو وہ جو بے ہوش ہو کر زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر جا بجا زخم کے نشان تھے، زخم کے بھی ایسے نشان جیسے کسی درندے نے نوچا ہو۔ وہ اسے وہیں بٹھاتے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ کس نے کیا یہ؟ میں پوچھ رہی ہوں، کس نے کیا یہ؟ وہ بھوکی شیرنی کی طرح سب پر چلا رہی تھی۔ راحل، عابد نے اور آسیہ بیگم ایک پل کے لیے ٹھہر گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا اس کی بیٹی کی عزت خراب کرنے والا اس کے شوہر کا بیٹا، یعنی اس کی بیٹی کا سوتیلا بھائی تھا۔ آسیہ بیگم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ سیدھا روشن بیگم کے گھر پہنچی اور دروازے کو زور زور سے بجانے لگی۔ کم بخت، دروازہ توڑو گی کیا؟ کون ہے؟ روشن بیگم نے منہ سے پان تھوکتے ہوئے اب باہر آئی تھی۔ جب سامنے ہی اتنے سالوں بعد آسیہ بیگم کو دیکھا تو جسم جیسے آگ لگ گئی تھی۔ تو یہاں؟ تیری ہمت! ابھی روشن بیگم کچھ بولتی جب آسیہ بیگم نے انہیں دھکا دیا اور اندر آئی۔ کہاں ہے راحل؟ بتاؤ کہاں ہے وہ چلاتے ہوئے پورے گھر کو تہس نہس کر چکی تھی۔ ایک گھٹیا عورت پاگل ہو گئی ہے کیا؟
اور میرے بیٹے کو کیوں ڈھونڈ رہی ہے؟ دیکھ، میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، ورنہ روشن تم میرے سامنے سے بھی غائب ہو جاؤ، ورنہ تم میرے ہاتھوں سے ماری جاؤ گی۔ وہ اتنا زور سے دہاڑی تھی کہ روشن بیگم 1 منٹ تو اس سے ڈر کر پیچھے ہی ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک شعلے تھے جو آج سب کو جلا دینے کی ہمت رکھتے تھے۔ راحل جو نشہ کر کے پھر سو گیا تھا، اس کے بعد اب نہا کر نکلا تھا تو اب اس سے فریش فیل ہو رہا تھا۔ وہ جب نیچے آیا تو کسی عورت کو چلاتے ہوئے دیکھا تو آ کر اس عورت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابھی راحل کچھ بولتا کہ آسیہ بیگم نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ گھٹیا آدمی، تمہیں شرم نہ آئی میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے؟ میری چھوٹی بچی تھی وہ، اس کی عمر کیا تھی جو تم نے خراب کر دی؟ وہ روتی جا رہی تھی اور راحل سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس والی کی ماں ہے۔ اور پھر تھوڑا دماغ پر زور دینے کے بعد اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ کل رات ایک لڑکی کے پاس گیا تھا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، راحل اس کو بھول نہیں پا رہا تھا، مگر اس کی ماں یہاں کیا کر رہی تھی؟ آج تک اس نے جو بھی غلط کیا، کسی کے گھر والے اس کے سامنے یوں آ کر کھڑے نہیں ہو گئے تھے جیسے یہ عورت ہو گئی تھی۔ راحل کو پہلے تو تھپڑ پر کافی غصہ آیا، مگر جب پتہ چلا کہ اس نے نشے کی حالت میں ان کی بیٹی کے ساتھ غلط کیا ہے تو وہ سمجھ گیا تھا غصہ تو اب برداشت کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ بے دلی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا دل تو ایک پل کے لیے رک گیا تھا جب اس عورت کے زبان سے اس نے کچھ الفاظ سنے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ خدا کے قہر سے ڈرو تم! اپنی ہی بہن کے ساتھ تم نے زیادتی کر دی۔ وہ تم سے ملنے کے لیے کتنی بے تاب تھی۔ ہمیشہ میں اس سے بتایا کرتی تھی کہ اس کا ایک بھائی ہے، اس کا بڑا بھائی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ کیا بھائی مجھ سے محبت کریں گے؟ تو میں کہتی تھی تمہارا بھائی تم سے بہت محبت کرے گا۔ وہ ضد کیا کرتی تھی کہ جیسے دوسروں کے بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، میرا بھائی میرے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ میں کہا کرتی تھی کہ تمہارے پاس ضرور ہوگا۔ تم نے سب خراب کر دیا راحل۔ تم نے اس بچی کی معصومیت چھین لی۔ تم نے اس بچی کی عزت خراب کر دی جو تم سے بہن سے بڑھ کر محبت کرتی تھی۔ تم نے میری بچی کو برباد کر دیا، برباد کر دیا۔ تم ڈرو اس دن سے راحل جب تمہاری اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو تم برداشت کر پاؤ گے؟ تم جتنی لڑکیوں کے ساتھ غلط کرتے ہو اس دن تمہیں احساس ہوگا جب تمہاری اپنی بیٹی کے ساتھ غلط ہوگا۔ میں تمہیں بد دعا نہیں دیتی، مگر میری دعا ہے راحل عابد، جو تم نے دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے وہ تکلیف تمہیں بھی محسوس ہو۔ تم بھی اس تکلیف سے گزرو، تم بھی گزرو۔ وہ بس اب زمین پر گرتے ہوئے دہاڑے مار کر رونے لگی۔ راحل تو ان الفاظوں پر پتھر ہو گیا۔ وہ کیا کر کیا تھا؟ اس کو پہلی بار اپنے کام پر پچھتاوا ہوا تھا۔ ابھی مزید وہ کچھ کہتی کہ کچھ عورتیں بھاگتی ہوئی روشن بیگم کے گھر داخل ہوئی تھی۔ بہنوں، تمہاری بیٹی نے نس کاٹ کر خودکشی کر لی ہے۔ اس کا بے جان جسم گھر پہ پڑا ہوا ہے۔ اور آسیہ بیگم یکدم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے وہیں روتے روتے زمین بوس ہو گئی تھی۔ راحل جلدی سے آگے بڑھا اور ان کی نبض دیکھنے لگا۔ روشن بیگم بھی ایک پل کے لیے ڈر گئی تھی۔ راحل نے جب ان کی نبض چیک کی تو پھر وہ وہیں خاموش ہو گیا۔ ان کی نبض بند ہو چکی تھی۔ ان کو دل کا دورہ ہوا تھا، وہ ہارٹ اٹیک سے مر چکی تھی۔ اپنی بیٹی کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر سکی۔ ابھی تو ایک اور خبر بھی ان کے منتظر تھی۔ جو کچھ پل بعد ان کو خبر ملی کہ عابد صاحب کو فائرنگ میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس ایک دن میں وہ پورا گھر برباد ہو گیا تھا۔ ایک ہنستی مسکراتی لڑکی، زندگی سے بھرپور۔ وہ زیادہ باتونی نہیں تھی، مگر وہ دل کی بہت صاف تھی۔ ایک معصوم، ایک خوبصورت لڑکی، حورین، جس کی زندگی اس ایک رات میں ختم ہو گئی۔ وہ آسیہ بیگم، جنہوں نے کبھی بھی حورین کو اپنے سوتیلے بھائی اور سوتیلی ماں سے نفرت کرنا نہیں سکھایا، بلکہ ان کے بارے میں اچھا ہی کہا کرتی تھی کہ اس کے دل میں ان کے لیے نفرت نہ آئے۔ انہوں نے کبھی بھی روشن بیگم کو نفرت بھری نظروں سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ تو چاہتی تھی کہ وہ دونوں ایک ہی گھر میں خوشی خوشی رہے۔ انہوں نے راحل کو اپنا بیٹا سمجھا تھا، مگر اسی بیٹے نے ان کی بیٹی کی عزت خراب کر کے انہیں موت کی نیند سلا دیا تھا۔ وہ باپ جو اپنی بیوی اور بیٹے کی حرکتوں سے پریشان ہو چکا تھا، وہ اپنی بیٹی اور اپنی دوسری بیوی کو محفوظ کرنے کے لیے اس محلے میں جانے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ اس محلے میں جہاں پر وہ ان کی حفاظت کے لیے انہیں بھیج رہا ہے، وہیں پر ہی ان کی عزت خراب کی جائے گی۔ ان کو تو یہ خبر ملنے سے پہلے ہی موت اپنے آغوش میں لے چکی تھی۔ اب 20 سال بعد راحل، خدا کے لیے ان کو سزا دلوانی ہوگی آپ کو۔ انہوں نے ہماری بیٹی کے ساتھ غلط کیا ہے، آپ کو ان کو سزا دلوانی ہوگی، خدا کے لیے راحل۔ راحل کی بیوی اسمارا روتے ہوئے راحل سے منتیں کر رہی تھی۔ ان کی 16 سالہ بیٹی آرزو، جو ابھی کالج میں پڑھتی تھی، وہاں پر کوئی لڑکا اسے تنگ کیا کرتا تھا۔ آرزو نے ہمیشہ اسے اگنور ہی کیا تھا۔ یہ بات اس کو اچھی نہیں لگی اور اس نے آرزو کو تنہا پا کر اس کے ساتھ زبردست زیادتی کی اور پھر اس کے منہ پر اس نے تیزاب پھینک دیا۔ آرزو کا چہرہ پوری طریقے سے جل چکا تھا، بلکہ وہ تیزاب اس کے ہاتھوں پر بھی گر گیا تھا، جس سے اس کا پورا جسم جیسے گل جاتا ہے۔
اور ہڈیاں نظر آتی ہے ویسے ہو گیا تھا۔ اسمارا روتے روتے اپنے شوہر سے انصاف دلوانے کی دعائیاں کر رہی تھی۔ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے اسمارا، میں نے بہت لوگوں کے ساتھ غلط کیا، میں نے بہت لڑکیوں کی عزتیں خراب کی، مجھے عقل تو تب آئی جب میں نے ایک لڑکی کی زندگی خراب کیا، وہ میری اپنی خود کی بہن تھی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے روتے ہوئے کہا تھا کہ تمہیں اس دن اس تکلیف کا احساس ہوگا جو تم دوسرے ماں باپ کو دیتے ہو جب تم خود باپ بنو گے، جب تمہاری اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوگا۔ دیکھو میں نے اپنی جوانی کے جو گناہ کیے تھے ان سب کی سزا میری بیٹی کو ملی ہے۔ میں کس منہ سے اس کا سامنا کروں؟ اس کا اپنا باپ بھی تو ایسا تھا، کیا کروں میں؟ کاش میں بدل جاتا، کاش جب میں بچپن میں غلطیاں کر رہا تھا، غلط صحبت میں جا رہا تھا تو امی مجھے روکتی، کاش امی آسیہ آنٹی کی طرح ہوتی جو مجھے نیکی کی راہ دکھاتی، غلط راہ سے روک دیتی، تو آج میری بیٹی کے ساتھ وہ نہیں ہوتا جو ہوا ہے۔ یہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ جب سے ان سب کی ڈیتھ ہوئی ہے میں سکون سے نہیں سو پایا، میں ہر پل یہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تو میرے گناہوں کی سزا میری اولاد کو مت دینا، مگر دیکھ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، جب لگتی ہے تو بہت زور سے لگتی ہے۔ اس نے مجھے چھوٹ دی، میں گناہ کرتا گیا، مجھے کوئی خوف کوئی ڈر نہیں تھا، مگر جب اس نے میری پکڑ فرمائی تو میں کہیں کا بھی نہیں رہا۔ اسمارا میں کیا کروں؟ میری بیٹی کو میرے گناہوں کی سزا ملی ہے اور یہ سزا ساری زندگی کے لیے رہنے والی ہے۔ راحیل اپنی بیوی اسمارا کے قدموں میں بیٹھ کر رو رو کر اسے معافی مانگ رہا تھا۔ تم چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہاری زندگی خراب کر چکا ہوں، مزید نہیں خراب کرنا چاہتا۔ میں نے ہماری بیٹی کی زندگی خراب کر دی، تمہاری زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ اور اسمارا اپنے شوہر کو بس دیکھے جا رہی تھی، اسے کافی رونا آ رہا تھا۔ راحیل کو اپنے گناہ کا احساس تھا مگر اس نے بہت دیر کر دی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی اس کمرے میں بیٹھ کر بس روئے جا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس اور کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اور اس کے ہی برابر والے کمرے میں روشن بیگم جن کو فالج کا اٹیک ہوا تھا وہ ہلنے سے قاصر ہو گئی تھی، وہ بھی سارا واقعہ سن چکی تھی کیونکہ آوازیں ان کے پاس صحیح طریقے سے جاتی تھی اور وہ بس رونے اور افسوس کرنے کے علاوہ کچھ بھی کر نہیں پا رہی تھی۔ تو یہ ہو گیا، مل گیا اس سے مکافات عمل، دنیا میں جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی پاتا ہے۔ شارٹ ناول تھی لیکن ایک سبق دینے والی تھی۔ آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئی ہوگی یہ چھوٹی سی سٹوری۔ تھینک یو فار سلما خان۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔